بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ایسے ہی ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس وقت چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان المعظم کے مہینے میں ملک نیپال و ہند، پاکستان و بنگلہ دیش وغیرہ میں مدارس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر خصوصاً بہت سارے اجلاس ہوتے ہیں۔ مدارس والے اپنی رپورٹ کارڈ پیش کرتے ہیں اور آپ حضرات کو یہ معلوم چلتا ہے کہ پورے سال ہم نے جو اس مدرسے کا تعاون کیا، ہم نے اپنے بچے کو جو اس مدرسے میں داخلہ کروایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ مدارس والے یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو حضرات حفظ سے فارغ ہوتے ہیں یا جو اپنے درس نظامی کی تکمیل کرتے ہیں، ان کے سروں پر دستار بھی باندھی جاتی ہے۔ یہ ایک مستحسن قدم ہے، بہت اچھا قدم ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن فی الحال اس سال اور پچھلے سال بھی، لیکن اس سال کچھ زیادہ ہی ایک جو نئی بدعت شروع ہوئی ہے وہ یہ کہ اب بنات والوں نے یا ان مدارس والوں نے جن کے یہاں بچیوں کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، ان لوگوں نے بھی اب اپنا اسٹیج لگانا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ بھی اب بچیوں کو اسٹیج پر لے کر کے آتے ہیں۔ اس اسٹیج کے اوپر مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اس اسٹیج کے اوپر وہ بچیوں کو بٹھاتے ہیں۔ ان میں کچھ بچیاں بالغ بھی ہوتی ہیں، کچھ بچیاں نابالغ بھی ہوتی ہیں، اور ان سے تقاریر کروائی جاتی ہے، ان سے نعتیں پڑھوائی جاتی ہے، ان سے مکالمہ پیش کروایا جاتا ہے، ان سے مناظرہ کروایا جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کام پردے میں نہیں بلکہ اسٹیج پر لا کر کے، عوام کے سامنے لا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ وہاں پر بڑے بڑے مفتی حضرات موجود ہوتے ہیں، وہاں پر بہت بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں جو بڑے بڑے مدارس میں پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک شخص بھی اس کے اوپر انگلی اٹھاتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ قوم کا سربراہ ہوتا ہے، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ عالم کو دیکھ کر کے دین کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جب علماء حضرات ہی ان بچیوں کو، ان بالغ اور نابالغ بچیوں کو اسٹیج پر لے جا کر کے تقریر کروائیں گے، اسٹیج پر لے جا کر کے نعتیں پڑھوائیں گے، تو پھر جو حضرات اسکول چلاتے ہیں، جو حضرات عصری ادارے چلاتے ہیں، ان کے لیے ایک مثبت مہر ہو جائے گی، کیونکہ وہ حضرات سے جب آپ کہیں گے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، اسکولز کے اندر اس طریقے سے ڈانس کمپٹیشن مت کروائیے، اس طریقے سے گانے کا کمپٹیشن مت کروائیے، عورتوں بچوں اور بچیوں کا ملاپ مت کروائیے، اور اس طریقے سے جو ہے بچوں کے سامنے یا ٹیچرز کے سامنے یا پبلک کے سامنے جو ہے بچیوں کو پریزنٹ مت کیجیے کہ وہ گانے سنائیں یا ڈانس کریں، تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے مدرسے میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، آپ کے مدرسے کی بچیاں بھی تو تقریر کر رہی ہیں، آپ کے مدرسے کی بچیاں بھی تو نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ سے ڈرنے والیوں، اپنی باتوں کے اندر نرمی نہ پیدا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی من چلا تمہاری نرم نرم باتوں کو سن کر کے یا تمہاری نرم لہجے کی گفتگو کو سن کر کے اس کے دل کے اندر کسی طرح کا کوئی لالچ پیدا ہو جائے۔ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بس سیدھی سیدھی بات کرو۔ لیکن جب ایک بچی اسٹیج پر چڑھ کر کے نعت پڑھے گی تو نعت کے اندر سر اور تال بھی ہوتا ہے، نعت کے اندر نرمی بھی آتی ہے، سختی بھی آتی ہے، اور اسی طریقے سے تقریر کے اندر بھی لہجے میں بدلاؤ ہوتا ہے، لہجے کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ جو مدارس والے اپنی بچیوں کو، اپنے مدارس کے بچیوں کو اسٹیج پر لے کر کے آتے ہیں، کیا ان کی نظر کے سامنے سے یہ قرآن مقدس کی آیت مقدسہ نہیں گزری؟ ضرور گزری ہوگی، لیکن چونکہ
اپنے آپ کو فیم میں لے کر کے آنا ہے، چونکہ مقصد ہے کہ جس طریقے سے اسکول والے اپنے بچیوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، اسکول والے کمپٹیشن کرواتے ہیں، اسکول والے جو ہے بے حیائی کا ننگا ناچ کرواتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی کروائیں، اس دوڑ میں ہم بھی آگے بڑھیں اور ہماری بچیاں بھی، ہمارا مدرسہ بھی یوٹیوب پر آئے، ہمارا مدرسہ بھی فیس بک پر آئے، ہمارا مدرسے کی بچیاں بھی کیا کہتے ہیں لوگوں کی آنکھوں کے سامان بنے اور ان کی زینت کا سامان بنے اور بے حیائی پھیلائیں۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ کوئی عالم اس کو منع کرنے کو راضی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، میری باتیں آپ کو کڑوی ضرور لگ رہی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں یہ چیز آہستہ آگے چل کر کے ناسور بن جائے گی، جس کو روکنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے اوپر ابھی سے جتنی جلدی قدغن لگا لیا جائے وہ زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ میری درخواست ہے ان مدارس کے نظماء سے جو حضرات بنات چلاتے ہیں، یا ان حضرات سے جن حضرات کے مدرسے میں بچیاں پڑھتی ہیں، خدا را اگر آپ کو مدرسے کے اندر پروگرام کرنا ہے، اگر آپ کو بچیوں کا پروگرام کرنا ہے تو اس چہار دیواری کے اندر کیجئے، جو آپ کا مدرسہ ہے اس چہار دیواری کے اندر جو ہے اس پروگرام کو کیجئے۔ مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اس سے بچئے، خدا را اس سے بچئے۔ ایسے ہی بہت سارے فتنوں سے امت جو ہے جوجھ رہی ہے، اس ایک اور نئے فتنے کو داخل نہ کیجئے۔ واللہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو آگے چل کر کے بہت بڑا ناسور بن کر کے ابھرے گا اور یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، پھر منع کرنے پر بھی کف افسوس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ خدا را اس سے بچیے، خدا را اس سے بچیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب تک پہنچائیے، ان مدارس والوں تک پہنچائیے جو حضرات ایسا کرتے ہیں۔ میں ان سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سچی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔